یہ کہتے ہیں آپ رکھ نہیں سکتے، اللہ سے تعلق جتنا وہ دے گا اتنی رکھو گے، یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ اس کی اجازت کی بات ہے، آپ کیا رکھو گے؟ اچھا ہم کہتے ہیں ہم پورا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، رکھ سکتے ہیں انسان، یہ مہربانیوں کا تعلق ہوتا ہے، بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی علم بیان ہوا ہے نا، اصل میں بیان کرنے والے بیان کرتے رہے ہیں، جس کو جتنا جتنا آگے ہی ہوئی ہے، جس انداز سے بیان ہوا ہے، آپ اس کو اپنے دور اپنے حوالے سے اپنی زندگی میں دیکھو کہ ایک وقت آتا ہے اگر تو جلال کا زمانہ ہو پھر خوف سے گزرو، اور اگر رحمتوں کا دور ہو تھوڑا سا لا خوف سے گزر جاؤ۔ اب اصل میں یہ اس کی مزاج کی بات ہے نا، مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے فصل اچھے ہو رہے ہوں پھر غریبی کا سال چھوڑ دو، فصل جو اچھے ہو رہے ہیں، تو جب مہربانی کرنے پہ آ جائے تو اب تم استغفار لے کے بیٹھے ہو الحمد کے وقت، جب الحمد کے زمانے آئے تو استغفار نہیں، حالانکہ ایک کرنا نہیں چاہیے، وہ استغفار تو روز ہی پڑھنا چاہیے نا، نہیں بحث کی بات نہیں ہے، جہاں نوازشیں ہو رہی ہوں وہاں الحمد ہونا چاہیے، جب باغ پرس کا زمانہ آ جائے وہاں استغفار ہونا چاہیے، بلکہ استغفار ہونا نہیں چاہیے، لیکن میں یہ نہیں کرنی ہونا چاہیے، الحمدللہ ہونی چاہیے۔ اچھا الحمدللہ وہی کرے گا جس کا محبت ہوگی، جو خدا سے اس کے گھر کے سامان لے کے بھاگ نہ جائے، الحمد وہی کرے گا نا کہ اللہ نے میرے گھر میں بلایا، اپنے گھر میں بلایا، اور تو آپ اللہ کے گھر سے کوئی چیز اٹھا کے لے کے بھاگ جاؤ تو پھر تو استغفار ہی چاہیے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ ہم آ گئے ہیں آپ کے گھر میں، اب ہم جان دے کے اٹھیں گے پھر الحمدللہ ہے آپ کے لیے، اگر وہاں سے کچھ لے کے اٹھیں گے پھر استغفار ہی پڑھوا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں ہیں نا یہ سمجھ نہیں آتی، آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ہر بات ہر آدمی کے لیے ہر وقت کرنے والی نہیں ہے، ہر نماز بھی ہر وقت پڑھنے والی نہیں ہے۔ پچھلی نماز کا نام تھا مغرب کی اذان نماز، اب جو ہوگا وہ عشاء کا وقت ہوگا، اور نام تو اس کا صلاۃ ہی ہوگا، لیکن اس کا الگ الگ نام ہے، الگ الگ اس کے فارم ہے، فارمیشن ہے، اس کی تعداد رکعت الگ الگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اللہ کے انداز سے الگ الگ مزاج کے ساتھ چلو گے، الگ الگ واقعات کے ساتھ۔ کسی پر اللہ تعالیٰ نے ذرا آزمائش ڈال دی، غریبی دی، اب وہ ذرا حساب سے چلے صبر کے ساتھ، اور کسی پر اللہ تعالیٰ نے نوازشیں ڈال دی ہیں پیسے کی، یہ بھی بوجھ ہے ڈال دیا، اور وہ بھی پھر بڑی احتیاط سے چلے، مختلف طریقے سے آزمائے جا رہے ہیں دونوں آدمی۔ اب ایک کو جس کو پیسہ دیا ہے وہ اس کے نام کا لنگر کھانا بنائے، اور جس کو پیسہ نہیں دیا وہ اس کے نام پہ صبر چلائے، اور دونوں سخی ہونے چاہیے، غنی ہونے چاہیے۔ اب غریب آدمی کی سخاوت یہ ہے کہ وہ امیر کا پیسہ دیکھنا چھوڑ دے۔ اب آج میں اس لیے الگ الگ آزمائش ہیں، باپ کے لیے الگ آزمائش ہے کہ اولاد کو جو ہے وہ کس طرح پرورش کرے، وہ تو باپ سے پوچھا جائے گا نا کیوں تو نے اولاد کو کیسے تعلیم دی ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اولاد کو الٹا لٹکا دیا جائے گا تو نے باپ کی عزت کی کہ نہ کی۔ اب دونوں برابر میں نہیں ماپے جا رہے، آپ بات سمجھا رہی نا، دونوں برابر نہیں ماپے جا رہے۔ تو یہ جو اللہ کے حوالے سے ہے نا پکڑ جس کو کہتے ہیں، یہ تنہائیوں کی بدعمالیاں بھی گرفت میں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ آپ کا صبر ہو رہا ہے یہ اس لیے کہتے ہیں ایک وظیفہ بھی کبھی نہ کیا کرو، ہر آدمی کے لیے وظیفہ لگ جائے۔ آپ تو خیر آپ تو اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء یہ سارے ہی مبارک نام ہے اللہ کے ہوئے، آج سے آپ وظیفہ کیا کرو یا قہار نہیں کرو گے، یا جبار یا قہار یا منتقم ہے انتقام لینے والے ہے کیا کرنے والے، چلو آپ پکڑو یا قہار کا وظیفہ، تو کوئی اور سے اور بات ہے یا رحمان کا کرتے ہیں بھائی، کسی پوچھو یا رحمان یا قہار میں کیا فرق ہے، ایک ہی تو ہے، ایک ہی اصلی کے دو اسماء ہیں، تو فرق ہے؟ ہاں فرق ہے۔ اس لیے پھر یہ بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے ہر وقت جب وہ کرنا چاہے تو وظیفہ کرنا چاہے تو سوچے کرو، کیونکہ اس کے آگے اس کا اپنا ایک حساب ہے۔ اب ایسے سب کے لیے اللہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا، یہ بھی بڑے حساب سے ہے، کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے صرف تو درود شریف پڑھا کر، کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے صرف کلمہ شریف پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھا کرو،
محمد رسول اللہ پڑھ جا دیکھا جائے لا الہ الا اللہ کیا پڑھنا ہے. اب ایسا میں کسی سے کچھ مطلب ہے کہا یہ پڑھو, کسی کا یا کچھ یوں پڑھو, کسی کا بولے یا رحمان یا رحیم پڑھو. بڑا مشکل ہے پہچان کرنا. اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء بھی ہیں جو آپ تک آشکار نہیں ہوئے. اس لیے انسان کس انداز سے چل رہا ہے, پہلے باپجار سے پوچھے کہ میں نے سوال کیا کرنا اللہ سے. اگر بفرض محال ایسا اتفاق ہو جائے کہ بندہ اپنے رب سے مل جائے راستے میں, کہ آگے سے اللہ ہی مل جائے, ایسے بفرض بعد اگر ابھی میں اللہ ہو گیا میں آپ کی طرف جا رہا تھا, آپ کی تلاش میں جا رہا تھا, اگر مجھے بولو کیا چاہتے ہو, وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کون ہے, مکڑ ہے کہ انسان ہے. اگر اللہ کو کسی کام پہ تم نے لگا دیا کہ یہ 2-4 کام کرنے ہیں تو تم جھوٹے آدمی ہو. اگر وہاں تمہارا کام تمام ہو گیا تو پھر تم سچے آدمی ہو. بات سمجھ آئی؟ اس لیے اگر کوئی شخص لینا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے جا رہا ہے, وہ جی بچہ خدا نخواستہ بیمار جو ہو گیا, اب اللہ کے پاس چلے ہیں نا, اور جا رہا کس کے پاس؟ او اللہ کے پاس. اندر سے بات کیا ہے, اب بچہ بیمار ہے, کیونکہ ڈاکٹر کے حوالے کر رہا تھا اپنی نجات پا جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے وہ کیا لینے جا رہا ہے؟ شفا, صحت لینے جا رہا ہے. اب اس میں تو یہ اس کو ہم توحید کا سفر نہیں کہیں گے, اس کو ہم محبت کا سفر نہیں کہیں گے. اب ایسا ہے یہ سفر غلط بھی نہیں کہے گئے, بہرحال مطلب اس کے آدمی کے لیے کچھ اور ہی واقعہ ہے. یہ صرف ڈاکٹر کی شکل میں اس کے پاس جا رہا ہے, اللہ جو سب ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جا رہا ہے. اب ایسا ہے اس لیے اس آدمی کا وظیفہ کچھ اور ہی ہوگا, جو کہتا ہے کہ کوئی بچوں کی شادی کرنی ہے, حالات و زمانہ آگے پیچھے ہیں, تو پھر وہ اب اللہ کے پاس جا رہا ہے. دراصل کچھ مطلب اس کو پیسہ چاہیے, وہ اللہ کے پاس نہیں جا رہا, وہ اپنے رازق کے پاس جا رہا ہے, رزاق کے پاس جا رہا ہے, اور ربوبیت کی تلاش میں جا رہا ہے. اللہ کے پاس جانے والا جو ہے نا وہ ہوتا ہے اور جو اللہ کے علاوہ کچھ نہ مانگے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے پاس جانے والا غیر از اللہ کوئی چیز نہ لے جائے سوال کی شکل میں. انڈرسٹینڈ کیا آپ نے بات؟ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی محبت, اللہ سے محبت کرنے والا انسان اللہ کے پاس چلا جائے تو اللہ سے پوچھے کیا لینے کے لیے آئے ہو, تو وہ پھر آگے سے جواب اس کا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے وہیں تک ہی جانا ہے. اللہ سے آگے لینا جدائی لے ہوئے گی, تو وصال سے کچھ مانگنا ہی جدائی ہے. آپ ایسے ہے مثال پر سوال ختم ہو گیا. اگر مثال پر سوال کر دیا تو پھر جدائی ہے, فراق. تو فراق پھر یہ پیغمبروں کا شعبہ اللہ نے بتایا کہ ان کو بھیجا جاتا ہے دنیا کے کام کے لیے, اور کوئی شخص مانگ لے اگر تو پھر اس کو معروم ہی ہے.